نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله شاء است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین، آپ کی پیدائش شعبان کے مہینے میں 5 شعبان کو سن 4 ہجری کو ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں جلوہ فرما تھے۔ ایک دن اچانک آپ کے پاس آپ کی چچی حضرت سیدہ ام فضل، جو حضرت عباس کی زوجہ محترمہ تھیں، وہ حاضر ہوئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بی بی روتی ہوئی آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک انتہائی کربناک خواب دیکھا ہے، تکلیف دہ خواب دیکھا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، چچی جان بتائیں کیا خواب دیکھا ہے؟ بی بی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آن گرا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ ام فضل کو فرمایا کہ مبارک ہو، آپ نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ بی بی حیران ہوئی کہ میں نے تو آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر اپنی گود میں گرتے دیکھا ہے، یہ خواب اچھا کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا، خواب اور ہوتا ہے، تعبیر اور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمانے والا ہے۔ فاطمۃ الزہرا کی گود میں ایک حسین بچہ آنے والا ہے، یہ تعبیر ہے اس خواب کی۔ تو حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کرم فرمایا، حضرت امام حسین حضرت خاتون جنت کی گود میں آئے، پھر وہ میری گود میں آئے۔ اور ایک دن میں نے یہ بھی پھر دیکھا کہ میں حاضر ہوئی تو حضرت امام حسین حضور کی گود میں تھے، سرکار دو عالم ان کو تکتے جا رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا، اللہ کے پیارے رسول، آپ حسین کو گود میں سلا کر روتے کیوں ہیں؟ بچوں کو تو گود میں سلایا جاتا ہے، اٹکیلیاں کی جاتی ہیں، خوش ہوا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت میرے اس بچے کو قتل کر دے گی۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ فرمائیں، حضرت امام حسین ابھی بالکل بچے ہیں، رسول اللہ کی گود میں ہیں، لیکن آپ کی شہادت کے اعلانات ہو رہے ہیں، آپ کی شہادت کی خبریں عام ہو رہی ہیں۔ گویا حضرت امام حسین وہ منفرد شہید ہیں کہ جن کے بچپن سے ہی جن کی عظمت کے ڈنکے بجنے لگے تھے۔ صرف زمین پر نہیں، عالم بالا کے اوپر بھی یہ خبریں عام تھیں، بلکہ عالم ملکوت والے زمین پر آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں سنا رہے تھے۔ بہرحال حضرت امام حسین جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدائش کے بعد حضرت مولا علی آپ کا نام آپ نے حرب رکھا۔ سرکار دو عالم تشریف لائے، پوچھا کیا نام رکھا؟ کہا حضور حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم اس کا نام حسین رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام یاد رکھیں، سب بچوں کے نام پیار سے ماں باپ ددیال ننیال رکھتے ہیں اور جو پسند آتا ہے وہ نام رکھتے ہیں، لیکن حسن اور حسین یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو تحفے میں عطا فرمائے تھے۔ یہ جنتی نام تھے اور یہ جنتی نام رسول اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توقیف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے بتانے سے آپ نے یہ نام رکھے تھے، حسن
اور حسین نام رکھنے کے بعد 7ویں دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کا عقیقہ کیا تھا، یعنی حضرت امام حسین کا ان کی پیدائش کے بعد 7ویں دن، امام حسین کی پیدائش کا 7ویں دن حضور نے عقیقہ کیا، اور آپ کے بالوں کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کی گئی۔ پھر حضور جس وقت یہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ آپ کی گود میں جب حسنین کریمین کو لایا گیا تو حضور نے انہیں گھٹی دی تھی، یعنی کھجور لی، کھجور کو رسول اللہ نے چبایا اور اس کے اندر اپنا لعاب دہن ملایا، پھر شہادت کی انگلی پر رکھ کر آپ نے حضرت حسنین کریمین کے تالو سے چپکا دیا، تو جن کی پہلی خوراک ہی یہ ہو کہ رسول اللہ کا لعاب دہن جن کی پہلی خوراک بن رہا ہے، ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کی شان کے کیا کہنے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حسین بچے ایک طرف حضرت خاتون جنت کی گود میں پلتے رہے، یوں کہیں جنت میں پلتے رہے، اور حضرت سیدنا مولا علی ولایت کے تاجداری نے سینے سے لگاتے رہے، اور پھر رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی انہیں کاندھوں پر بٹھاتے، کبھی انہیں سینے پر بٹھاتے، کبھی ان کی انگلیاں پکڑ کے آپ چلاتے، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ میں اپنی زبان ڈالا کرتے تھے۔ تو یہ مقدر حسنین کریمین کا ہے۔ کائنات میں اتنا عظیم مقدر کسی فرد کو نصیب نہیں ہوا، اتنی عظیم مقدر کسی فرد کے نصیب میں نہیں آیا ہے۔ اب اس کے آگے آپ تکتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آیا تو رسول پاک سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام یہ دونوں خوش قسمت بچے حضور کے سینہ نبوت کے اوپر کھیل رہے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک دن میں آیا تو میں نے رسول پاک کو سواری بن کر، یعنی حضور کے گھٹنے بھی خاک پر، آپ کے ہاتھ بھی خاک کے اوپر ہیں، اور یہ دونوں شہزادے حضور کی پشت کے اوپر سوار ہیں، گویا حضور سواری بنے ہوئے ہیں اور مسجد کے اندر چکر کاٹ رہے ہیں، اور حسنین کریمین یہ خوش قسمت جس نبی کے قدموں کی خاک کو عرش الہی ترستا ہے، وہ رحمت کا بادل اپنے نواسوں پہ برستا ہے تو کیسے برستا ہے؟ وہ رسول جس کے قدموں کی چاپ کو جنت ترستی ہے، اس کی پشت ان دو عظیم بچوں کی سواری بنی ہوئی ہے۔ یہ مقدر کسی اور کو نصیب نہیں، یہ کسی اور کا نصیب نہیں، اتنا کوئی حضور کے اور قریب نہیں ہے جتنا یہ دو ہستیاں قریب ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو لے کر آپ چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان کے ناز اٹھا رہے ہیں، ناز برداریاں فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا کہ شام ہوتی یہ دونوں بن ٹھن کے مسجد میں آ جاتے، اب جب بھی نماز شروع ہوتی ان کے کھیلنے کا میدان کون سا ہوتا؟ حضور مصلی پر ہیں اور سرکار نماز پڑھا رہے ہوتے، اور حسنین کریمین حضور کے دونوں پاؤں کے درمیان سے ایک جا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، پھر واپس پہلا آ رہا ہے، نماز کے اندر کھیل جاری ہے، کسی کو ہمت نہیں ہے کوئی آ کر انہیں روکے، کوئی آ کر ٹوکے، اور حضور جب سجدے میں جاتے ہیں چھلانگیں لگا کے حضور کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب تک یہ اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترتے ہیں رسول پاک سر نہیں اٹھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کرام نے آ کر جس وقت دیکھا کہ یہ دونوں نماز میں، اور نماز نفل نہیں ہے، سنت نہیں ادا ہو رہی، فرض ادا ہو رہا ہے، اور خدا کے فرض کے اندر رسول اللہ کے اوپر یہ دونوں شہزادے سوار ہیں، تو ایک صحابی نے چاہا کہ ان کو اتاروں، رسول پاک نے نماز کے اندر ہی ہاتھ کا اشارہ کیا کہ ان کو اتارنے کی کوشش نہ کر، جب تک یہ اپنی مرضی سے نہیں اتریں گے ہم اپنا سر ہی نہیں اٹھائیں گے۔ حالانکہ ان دنوں جبریل روز آتے بھی تھے جاتے بھی تھے۔ نماز کے اندر کچھ بد نصیب کہتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں تمہاری تو ہوتی ہی شاید نہیں ہوتی، اصل تو یہ نبی سے پوچھو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کے اندر مستغرق ہیں اور اوپر حضرت حسنین کریمین سوار ہیں،
اور حسنین کریمین کے لیے سجدے بھی لمبے، تسبیحاں بھی لمبی۔ نہ اللہ جبریل کو بھیجتا ہے کہ میری نماز میں کیا ہو رہا ہے، نہ رسول پاک کو خیال آتا ہے۔ پتہ چلا ان پیاروں کے خیال کے ساتھ نماز کو اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین کبھی حضور کے کاندھوں پر، اور کبھی ایسا بھی ہوا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی پاک نماز کے اندر تھے، پاک حسین گھر سے نکلے، سیدھے آئے اور آ کر نماز میں ہی حضور کی گردن میں باہیں ڈال دی۔ اب حضور بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین نے اپنی پیاری پیاری خوبصورت باہیں حضور کی گردن میں ڈال رکھی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب قیام کے لیے اٹھے تو یہ نہیں کیا کہ ان کو پکڑ کر نیچے بٹھا دیتے، نہیں، حضور نے ایسے قیام کیا، ایسے کیا، ادھر سینے کے ساتھ حسین چپکے ہوئے ہیں، ادھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام قیام میں ہیں، آپ اسی طرح کھڑے ہو گئے، امام حسین گردن کے ساتھ چپکے رہے۔ پھر جس وقت حضور رکوع کے اندر جاتے ہیں، پھر آپ پہلے بڑی نرمی کے ساتھ حضرت امام حسین کو پکڑتے ہیں، نیچے بٹھاتے ہیں، پھر رکوع فرماتے ہیں، پھر سجدہ فرماتے ہیں، پھر حسین کو چپکا لیتے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ کی نمازیں ہوتی رہیں۔ اور یہ بھی حضرت حسنین کریمین کی عظمت ہے کہ جس وقت حضور خاتون جنت کے گھر سے گزرا کرتے تھے تو آپ اگر حضرت امام حسن، امام حسین، یہ پیارے بچے میرے نبی کے، کسی کے رونے کی آواز آتی تو آپ حضرت خاتون جنت کو زور سے آواز دے کے فرماتے، فاطمہ انہیں نہ رونے دیا کر، انہیں نہ رلایا کر، ان بکا، اور خاص طور پر امام حسین کی طرف اشارہ کیا، ان بکاءہ یؤذینی، میرا بچہ روتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جس کے صرف رونے سے، ماں کی گود میں رونے سے نبی کو اذیت ہوتی ہے تو یزیدی ملا مجھے بتائیں، خارجی نس بھی بتائیں جو آج یزید کو رحمت اللہ علیہ آج اس کے حق میں کتابیں لکھتے ہیں، ذرا وہ بتائیں کہ جس وقت امام عالی مقام کی گردن پہ خنجر چل رہا ہوگا، جب آپ کے بچے کربلا میں ذبح ہو رہے تھے تو نبی پاک کو اذیت نہیں ہوئی تھی؟ جو نبی حسین کے رونے کو فرما رہے ہیں کہ مجھے اذیت ہوتی ہے، جب ان کا خون زمین پہ بہایا گیا، ان کے بچوں کو تڑپایا گیا، ان کے بچوں کو سینے میں تیروں سے ان کو چھلنی کیا گیا، اس امام حسین کے بدن کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، کیا نبی پاک کو اذیت نہیں ہوئی ہوگی؟ تو یاد رکھیں دنیا والے کہ صرف اذیت نہیں، اسی لیے قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ دنیا میں بھی لعنتی ہیں، وہ آخرت میں بھی لعنتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو اس کو بہتر صحیح سمجھتے ہیں وہ بھی ملعون ہیں، اور جنہوں نے میرے نبی کے بچے ذبح کیے وہ بھی قرآن کی اور نبی کی زبان سے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے احساسات کی وجہ سے وہ ملعون اور مردود ہیں۔ یہ وہ خوش قسمت بچے جو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صرف سینے پر ہی نہیں، صرف کاندھے پر ہی نہیں کھیلے۔ صحابہ تو کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ کبھی کبھی حضور حضرت امام حسن، امام حسین کے منہ میں اپنی زبان ڈالتے اور حسن و حسین حضور کی زبان کو اور حضور حسن اور حسین کی زبان کو ایسے چوستے تھے جس طرح چھوٹے بچے میٹھی کھجور کو چوسا کرتے ہیں۔ یہ نصیب حسن کا ہے، یہ نصیب حسین کا ہے، یہ بلند نصیبی، یہ عظمت، یہ عزت یہ کسی دوسرے فرد کو نصیب نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کو آج بھی ان کی عزت کو، عظمت کو ماننا چاہیے، اور صرف ماننا نہیں، جاننا چاہیے، اپنی گردنوں کو جھکانا چاہیے اور ان کے درود و سلام کے تحفے پیش کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔